الزام لگائے ہیں. آپ بھی ذرا آ کے بتائیے کہ یہ کدھر سے آپ کو یہ ساری انفارمیشن ملی ہے. سو شبلی صاحب, وہ جو آپ کی مشین کا معاملہ, یہ تو اب سیاسی کنٹروورسی ماشاءاللہ خود ہی ویسے آپ کی گورنمنٹ نے یہ بنائی ہے. اگر آپ طریقے سے انگیج کریں, آپ الیکشن کمیشن پہ اس طرح اس وقت الزامات نہ لگائیں, فوکس مشین پہ رکھیں, فوکس پروسیس پہ رکھیں. یہ کمپلیکیٹ کیوں کر لیتے اپنے لیے آپ چیزیں ساری ہیں؟ دیکھیں ماریا, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہماری تو پوری کوشش تھی اور کوشش ہے کہ یہ جو انتخابات کے جو ہمارے تنازعات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس سے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور پاکستان میں شفاف اور کریڈیبل الیکشنز ہوں. اب اس میں ہم نے تو جو یہ فارمیلٹیز جو بھی پوری کرنی تھیں الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹس کے مطابق بنائی مشین, لیکن جو اپسیٹ ہوا وہ ہوا ادھر جب یہ چیزوں میں ایک پورے پروسیس جو کہ بڑے سموتھ طریقے سے چل رہا تھا, کیونکہ ہم نے جب پریزنٹیشن دی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تو انہوں نے اسی دن ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی تھی 17 اگست کو. اس کا اجلاس ابھی ہوا نہیں تھا, لیکن جو الیکٹورل ریفارمز کے بارے میں جو اجلاس ہو رہا تھا اسٹینڈنگ کمیٹی میں, اس میں ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ایک 37 پوائنٹس جمع کرا دیے گئے, جس سے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے یہ تاثر دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین قابل اعتبار نہیں ہے, اور اس میں یہ چیزیں ان کا آئینی حق ہے اور رول بھی ہے کہ وہ اس میں ٹیکنیکل اپنی آبزرویشنز دیں. تو اس میں کیا نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ پروسیس از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں ماریا, آئی وانٹ ٹو واک یو تھرو دس پروسیس. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی جس کا اجلاس بھی نہیں ہوا تھا, اس پہ ایک اس قسم کے سارے جو پوائنٹس انہوں نے دیے, اس کا مطلب تو یہی تھا کہ مطلب ہے کہ عام آدمی کو یہ نظر آئے گا کہ یہ پرٹیکولر مشین جو کہ ہم نے دی ہے الیکشن کے کمیشن کو, اس میں یہ سارے مسائل ہیں. پوائنٹ بائی پوائنٹ آپ ریبٹ کر دیں. ہم نے نہیں تو پھر ہم نے یہی کیا, میں نے یہی کیا اسی شام کو پھر پریس کانفرنس میں نے کی, اور جس میں کہ میں نے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کیے کہ 37 پوائنٹ میں سے 27 پوائنٹ تھے جو کہ الیکشن کمیشن کی لیک آف کیپیسٹی کا ذکر کرتے ہیں, اور جو باقی 10 ٹیکنیکل پوائنٹس تھے وہ تو اس مشین میں آلریڈی ایڈریس ہوتے ہیں. تو میرا یہ جنرلی جو ادھر کنسنسس پایا گیا گورنمنٹ ٹریجری بینچز میں وہ یہ تھا کہ ایک امتحان ہوا نہیں ہے, اس کا نتیجہ پہلے سے دے دیا گیا ہے. تو ادھر تھوڑی سی بدگمانی پیدا ہوئی. اب اس میں کچھ لوگ ڈیفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. اگریسیولی کیوں حکومت کیوں اگریسیولی کرے گی؟ حکومت تو کہے گی جی آئے بیٹھے دیکھیں, آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ کی بات بھی سنتے ہیں, آپ اٹیک کر دیں گے, اگلا کہے گا ہم جا رہے ہیں. جی نہیں دیکھیں وہ تو الیکٹورل ریفارمز میں تو ہم نے وہاں پہ بھی یہی ہو رہا تھا کہ ایک طرفہ طور پہ بلڈوز کیا, ہمیں وہ اکیوز کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے تو جو کمیٹی کے ممبران تھے انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز ہو رہی ہے تو ہمیں جلدی سے فیصلہ کرنا ہے, اور جلدی پہ تو ہم تو شک بائی شک جا رہے تھے, کیونکہ الیکٹورل ریفارمز روز تو نہیں بنتی ہیں. تو وہ اپوزیشن نے ایک ایسا ایٹیچیوڈ اختیار کیا ہے جس سے کہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ دے جسٹ وانٹ ٹو. سر وہ تو آپ کے سیاسی مخالف ہیں نا, وہ تو ٹھیک ہے, آپ ان کو جیسے مرضی کہیں. اداروں کے اوپر اگر آپ اتنی زیادہ ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے ان کے, لیکن ایک پھر بھی طریقہ کار ہے انگیجمنٹ کا. آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, آپ لوگ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, آپ نے تو سیاسی دفتر کھول لیا ہے, الیکشن لڑ لیں. یہ ادارے ہیں نا جن کو آپ نے نہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک معتبر ادارہ ہے, اور جو بھی ہم جتنے بھی ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس راستے سے ہو کے آتے ہیں, یعنی الیکشن کمیشن کے ایک پروسیس کے تھرو آتے ہیں. ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ یا ہے اگین آئی وڈ سے کہ وی ہیو ناٹ گیون اپ, بلکہ انفیکٹ ہمارا جو عزم ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں سب کی بہتری ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں یہ اس الیکشن کمشنر کی بات نہیں ہے, جتنے بھی الیکشن کمشنر آئے ہیں انہوں نے اس ادارے کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں کیا. 2010 سے چل رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سلسلہ, کتنے الیکشنز ہوئے, جنرل الیکشنز. ایک اور اس کا قانونی طریقہ کار ہے, اس کا ایک پروسیجرل طریقہ کار ہے کہ آپ کو الیکشن کمشنر صاحب سے کچھ شکایات ہیں آپ تبدیل کر سکتے ہیں, طریقہ کار ہے آئین کے اندر. وہ کیوں نہیں کر رہے, آپ کر لیں. دیکھیں وہ میں تو اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا. میں تو دیکھیں میرا مقصد جو وہ ساری اب اس وقت سیاست نوٹس پہ نوٹس, بیان پہ بیان میں سیبوٹاج ہو رہی ہے. اب اصل ڈیبیٹ ای وی ایم نہیں رہی, اصل ڈیبیٹ شفٹ ہو گئی ہے الیکشن کمیشن ورسز گورنمنٹ. یہ کوئی سروس نہیں ہے. دیکھیں یہ بالکل نہیں ہے, نہیں یہ کنوینئنٹ ہی نہیں ہے ملک کو کہ ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کی
جو حیثیت ہے اس پہ اس قسم کے اٹیک ہوں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اصل چیز یہ ہے کہ یوسی کیا ہوتا ہے کہ آپ رسپیکٹ کو ارن کرتے ہیں, رسپیکٹ بائی ورچو آف دا فیکٹ دیٹ یو ہیو اے سرٹن, اب لائک آئی ایم اے منسٹر رائٹ, یہ مجھے انٹائٹل نہیں کرتا کہ لوگ مجھے رسپیکٹ کریں. رسپیکٹ اس سے ہوگی جس طرح میرا بیہیویئر ہوگا, جس طرح میرا کام ہوگا, اس سے مجھے رسپیکٹ ملے گی, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو میں کہنا چاہوں گا, جو میں نے اپنی انٹریکشنز میں دیکھا ہے, وہ یہ کہ وہاں پہ سیریس کیپیسٹی ایشوز ہیں, ای وی ایم اور نو ای وی ایم کیپیسٹی ایشوز ہیں. تو جب ایک اتنی امپورٹنٹ ڈیموکریٹک ایکسرسائز ایک ادارہ کرنے جا رہا ہے یا اس کی آئینی ذمہ داری ہے, تو اس کو اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے وار فوٹنگ پہ کام کرنا چاہیے. کیونکہ مریم بی بی بھی یہی باتیں کرتی ہیں ضمنی انتخاب کے اوپر الیکشن کمیشن کے بارے میں, بلاول صاحب نے بھی ایگزیکٹلی یہی باتیں کی ہیں الیکشن کمیشن کے بارے میں کہ جی ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. تو میرا لگتا ہے کہ آپ تینوں جو ہے نا ایٹ لیسٹ اس بات پہ آپ کا اتفاق ہے الیکشن کمیشن کے. بالکل, دیکھیں نا, ہم تو یہ چاہتے ہیں, حکومت نے یہ آفر کیا کہ جو چیزیں آپ کو چاہیے اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے, اس کے لیے ان کا کام. دیکھیں ایک آٹونومس ادارہ ہے, اس میں جو ہے نا ہم گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے کہ جی آپ اس کو چینج کریں, اس کو یہ کریں وہ کریں. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اپنی ضروریات جو کہ کیپیسٹی, ٹریننگ اور ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ہم نے کتنا تجربات ہمارے کیا کیا ہیں. ہر الیکشن ایک تجربہ گاہ ہے, اس کو غلطیاں ہوتی ہیں, ادارے غلطیاں کرتے ہیں, لیکن چیزوں کو ریپیٹ کرنا, غلطیوں کو ریپیٹ کرنا, یہ اچھی روش نہیں ہے. کیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی آپ سے ای وی ایم پہ بات کروں. اب چونکہ یہ نوٹس آ گیا, یہ ایک آپ کے لیے ایک اور ماشاءاللہ ایک پی آر ایکسرسائز ہے, یہ انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, یہ چلتی رہتی ہے. ابھی وہ پھر کہہ رہے تھے کہ میرا موقف ٹھیک ہے, فواد چودھری صاحب 8 بجے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت کا موقف ہے, تو یہ نو ونز بیکنگ ڈاؤن. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اپنی جگہ پر, اصل چیز کیا ہے کہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہو. دیکھیں جب تک ڈیبیٹ نہیں ہوگی نا, وہ جب تک چیزیں نہیں بہتر ہوں گی. ہم ہر چیز کو قالین کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے. ہمیں چیزوں کو فیس کرنا چاہیے کہ یہ ہمارے سوچنا چاہیے الیکشن کمیشن کو, یا جو لوگ, جو میرے کالیگز نے جو وہ باتیں کی ہیں, اب اس میں ظاہر ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیوں کی ہیں, ان کے پاس جوابات ہوں گے, آئی ایم شیور ہوں گے. ٹیکنیکل بیسس پہ گفتگو کریں نا, یہ تو نہ کہیں کہ جی آپ فلانی سیاسی آپ کی افیلیشن ہے. ٹیکنیکلی انہوں نے 37 پوائنٹس دیے, آپ سمجھتے ہیں غلط ہے, ایک بائی ایک آپ اس شک کا جواب دے دیں, ختم ہو جائے بات, آگے چلی جائے. فوکس ای وی ایم پہ ہو. میں نے تو دیا سر, یا تو پھر بھیجیے ایسے لوگ جو جا کے لڑائیاں کریں وہاں پہ جا کے کمیٹی کے اندر. یہ جان کے ویسے بھیجا تھا کہ وہاں پہ اٹیک اٹوک کر دیں, میں اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, لیکن میں اور نہ میں اس وقت موجود تھا, لیکن بعد میں گیا تھا, کیونکہ جو مشین ریلیٹڈ جو سوالات ہیں, ٹیکنیکل سوالات ہیں, وہ اس کے لیے میں موجود تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہر ایک کو یہ اپنا حصہ ڈالنا ہوگا کہ ادارے تب بھی پرفارم کر سکیں گے جب وہ نان کنٹروورشل ہو, ادارے تبھی کام کر سکیں گے جب وہ ان کی کیپیسٹی ہو. تو یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اب دیکھیں میرا کام اگر میں جب تک بھی ہوں اس منسٹری میں, اپنی منسٹری میں, تو میری کوشش یہی ہے کہ میری منسٹری کی جو کیپیسٹی ایشو سارے ملک میں ہیں انفارچونیٹلی, لیکن کچھ ادارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. لیٹس سے کہ اگر ہم یہ خدا نخواستہ یہ کہنے لگیں کہ ہماری آرمی کی کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کتنا یعنی خوفناک بات ہوگی. لیکن جو ادارے کام کر رہے ہیں, جن کی کیپیسٹی ہے, اب وہ دہشت گردی میں ہماری فوج جو ہے تو ایک ویل ٹرینڈ فٹ وہ ہے. باقی ہمارے جو ادارے ہیں انفارچونیٹلی وہ ان کو ایک کیپیسٹی پہ کسی توجہ ہی نہیں دی پچھلی حکومتوں نے. اب لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ آئے ہیں تو ہم چھڑی گھما دیں کہ جی بالکل ہو جا سم اور وہ ہو جائے. پرابلم یہ شفیع صاحب, جو آپ کی پوری ایکسرسائز ہے نا مشین لے کے آنے کی, اس پہ بات چیت کرنے کی, اٹس اے بیوٹیفل پروسیس. یہ ڈیموکریٹکلی ایسا ہی ہوتا ہے. سم ٹائمز دا پروسیس is more important than the outcome. کبھی کبھی آؤٹ کم سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جس طریقے کار سے وہ کیا جا رہا ہے وہ اسموتھلی اس کو چلنے دیا جائے, نہ کنٹروورسی کریٹ کی جائے. ہم آج ای وی ایم پہ بیٹھ کے اس وقت بات کر رہے ہوں, ابھی وے فارورڈ کیا ہے ادھر سے آگے, اب کیا ہوگا؟ کیونکہ پہلے میں انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سینٹ ول پریویل اینڈ الیکشن کمیشن, بیکاز دیکھیں ایک طرف وہ ایگری کرتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. اب ٹیکنالوجی جب ہونی چاہیے تو اس کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑیں گے. اب پچھلے 10 الیکشن ہوئے ہیں, بائی الیکشنز ہوئے ہیں, اور آج یہ قانون ابھی پاس نہیں ہوا, جو الیکٹورل ریفارمز نئے ہیں وہ ابھی پاس نہیں ہوئے, بیکاز ابھی سینٹ میں یا جوائنٹ سیشن میں ہوں گے. لیکن دیر از آلریڈی پروویژن وچ ایگزسٹ الیکشن وہ الیکٹورل ریفارمز ایکٹ 2017 میں.
آرٹیکل 103 جو کہتا ہے کہ آپ کریں, کیوں نہیں کی الیکشن کمیشن نے؟ وائی؟ واٹ اسٹاپ دیم؟ کیوں نہیں کیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو, کیوں نہیں استعمال کیے؟ یہ تو پرانا سلسلہ کرے سر, لیکن جو تو یہ جب کہ تک ہوگا نہیں ہیسٹیلی نہ کرے, کیونکہ ابھی تک آپ کو دیکھیں اس کو یہ ٹرائی اس کر چیز لینا سے چاہیے تھا چھوٹی موٹی کسی الیکشن میں. کریں گے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک وہ اپنے کلب کرکٹ سے جا کے ورلڈ کپ کھیلنے لگے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ کہنا کہ جی ٹائم نہیں ہے, میرا خیال ہے دیٹ از نو آرگومنٹ. 2 سال ابھی کب ٹرائی کریں گے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں ماریا, میں فارملی بلیو کرتا ہوں یہ کام, اس طرح کے کام عمران خان ہی کر سکتا ہے, ورنہ کسی اور نے کرنے نہیں ہے. یہ سارے زندگی گزر جائے گی ہماری اور آپ کی فیوچر. ابھی جو نئی جنریشن آئی ہے ہم ان کو یہ ٹوٹا پھوٹا پاکستان نہیں دے سکتے ہیں. ہم ان کو یہ بدتمیزیاں دکھا سکتے ہیں سر کہ یہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جب کوئی بھی اس قسم کی چینج ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی ایک بڑی ایک انسٹیٹیوشنل چینج ہوتی ہے یا ایک پورا ایک پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں دیکھیں جی اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ دیٹ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا, بٹ یہ اگر ہو تو یہ نارمل ہے. لیکن سر انٹینشنل محاذ کھول لینا نا, یہ کوئی ابھی آپ نے میڈیا کے خلاف کھولی ہوئی آپ نے ایک محاذ, کل آپ نے دیکھ لیا آپ کے پارلیمنٹ سیشن کے بعد پورے میڈیا کو ماشاءاللہ مبارکباد, آپ نے یونائٹ کر دیا. یہ ویسے پی ٹی آئی کا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ نے سب کو یکجا کر دیا ہے. دیکھیں نہیں ہم نے یہ دیکھیں جب انٹرسٹ کامن ہونا تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. You see, fear brings people together. Greed drives them apart. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جینوئن کنسرن آف مس یوز آف پاور بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. لیکن ابھی کیا ہے, ساری کابینہ میں اتفاق ہے پی ایم ڈی اے کے اوپر سے, انڈیویجولی سب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے, یا یہ خالی کچھ لوگوں کی خواہش ہے کابینہ کے اندر؟ دیکھیں میں ایک بات تو پہلے یہ بات کروں, اور یہ بات میں نے کل بھی پوچھی تھی, جتنے بھی اس چیز پہ بحث ہو رہی ہے, میں تو ایز ایکس انفارمیشن منسٹر مجھے تھوڑی بہت انٹرسٹ پیدا ہوئی, تو مجھے تو نہ کوئی قانون آیا ہے, نہ قانون آپ نے دیکھا ہے, نہ قانون ہم نے دیکھا ہے. آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. تو کس نے دیکھا ہے؟ وہ کس کی پٹاری میں کہاں چھپ کے لاک میں پڑا ہوا ہے؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز قانون آئی نہیں ہے تو آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جی آپ بھی اتفاق کریں گی کہ دیکھیں آپ کی میڈیا کو, جس طرح بھی ہم الیکشن کمیشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے اصلاحات کی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. ضرور ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہمیں بھی ضرورت ہے, پولیٹیکل پارٹیز میں بھی. لیکن دیکھیں میڈیا کا ایک بڑا اہم رول ہے. آپ کو ساری جو سب باتیں ہم کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو ہی کر رہے ہیں نا, تو اس میں یہ ایک احساس ذمہ داری ہونی چاہیے. وہی والی بات, طریقہ کار جس طریقے سے لیکن ہوا نہیں ہے, آپ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا. اگر میں آپ سے پوچھوں نا, میں نے تو جتنے بھی اینکرز ہیں میں نے اسے پوچھا 20 دن سے مسودہ مانگ رہے. اچھا ایسے پہلے کبھی ہوا ہے کہ ایک چیز کا مسودہ ہے نہیں آپ کے پاس, ایک چیز ہوئی نہیں ہے. وہ کس بات پہ انفارمیشن منسٹری کہہ رہی کہ ہم نے سب سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لے لیا, جب آپ نے ہمیں صرف ایک پریزنٹیشن دکھائی ہے؟ یہ ویسے پہلے کبھی ایسا ہوا شبلی صاحب کے پہلے پریزنٹیشن ہو گئے پھر قانون بنائیں گے پھر آپ کو دیں گے, لیکن یہ آپ کی اس کا کنسلٹیشن کبھی ایسا ہوا ہے کہ نتیجہ پہلے آیا اور امتحان بعد یہ نارمل لگ رہا ہے آپ کو یہ طریقہ کار کے مسودہ نہیں ہے, لیکن ہم نے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر. دیکھیں یہ تو اس پہ تو ہمارے انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب اس پہ ایکس انفارمیشن منسٹر کے طور پہ نہیں, میں ایز این ایکس انفارم, بیکاز میری تو کیوریوسٹی یہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ بل ایز ٹو وائی اتنا زیادہ کیوں شور ہوگا ہے, جب وہ ہے ہی نہیں, نہ پارلیمنٹ میں گیا نہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں. دیر سو مینی پروسیسز ٹو فالو. چلے سر فواد چودھری صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے کیبنٹ کے ممبرز کو ضرور وہ مسودہ دکھا دیجیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.